جاؤں گا. تو انہوں نے کہا جی وہ پرائم منسٹر صاحب آپ سے خود بات کرنا چاہتے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب بڑے پیارے بہت نفیس جمالی صاحب ایک دم کہنے لگے جنید صاحب وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ٹائم آیا تو آپ نے گایا, نواز شریف صاحب کا ٹائم آیا آپ نے گایا, اب جب ہمارا ٹائم آیا تو آپ نے توبہ کر لی. میں نے کہا سر ضرور گاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے. جی جی فرمائیے. میں نے کہا وہاں میں اعلان کروں گا کہ آج آخری بار گا رہا ہوں, آپ کو منظور ہے؟ ہاں جی مجھے منظور ہے. ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ انفارمیشن منسٹر اپنے شیخ رشید صاحب, اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے. شیخ رشید صاحب کا چلہ لگا ہوا ہے بائی دا وے, اور ان کا چلہ 1970s میں لگا ہوا ہے. اگر کبھی ان کے چلے کی کارگزاری سنیں بڑا ایمان بڑھتا ہے. وہ اس وقت کے رائے کے قصے سناتے ہیں جب رائے میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ٹرین سامنے سے نظر آتی تھی. مجھے وہ اس وقت کے قصے سناتے ہیں اپنے. اللہ نے شیخ رشید صاحب سے دعوت کی لائن کے بڑے خیر کے کام لیے. آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ اسلام آباد میں اجازت نہیں مل رہی تھی اجتماع کی اجازت نہیں مل رہی تھی. ایک دفعہ حالات خراب تھے, اللہ نے یہ کام ان سے لیا. یہ گئے اس وقت کے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس, پریزیڈنٹ مشرف صاحب کے پاس. میں گارنٹی لیتا ہوں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا سر, ان کو کرنے دیں. میں نے کہا سر آپ نے تو ایک ہی دفعہ ایسا چھکا مارا ہے, پتہ نہیں کتنا بڑا اجر ملا ہوگا. 3 لاکھ بندہ جمع ہوا, 3 دن اللہ کی بات ہوئی, وہاں کیا کیا بات ہوئی, سینکڑوں جماعتیں نکل گئی, سب آپ کے کھاتے کے اندر. بڑے خوش تھے یہ بات سن کر, واقعی مجھے ملا ہوگا. میں نے کہا سر آپ نے تو وہ چھکا مارا ہے کہ ہم میں سے کسی کو ہی ملنا ہوگا یہ. ہاں شیخ رشید صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خود بھی تبلیغی ہیں. تو یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے. میں جب جا رہا تھا ادھر ایسے آسمان کو دیکھتا ہوا جا رہا تھا. یا اللہ اوپر سے آسمان کھول کے تو کہہ دے جنید کوئی بات نہیں تو گا لے. میں زندگی بھر مولوی عمران بشیر طارق جمیل صاحب کسی کی نہیں سننی میں نے. اس کے بعد ایک مرتبہ کہہ دے. میرے دوستو یقین کرو آسمان نہیں کھلا, اور میں ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا. وہاں جا کر جی ہم نے آخری مرتبہ دل پاکستان گایا اور واپس آ گیا. زندگی اب تو 8:45 بج گئے, چلو بات یہاں تک ہی رکھتے ہیں, اللہ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے. اصل حالات اس کے بعد شروع ہوئے, جو بڑے حالات آئے نا وہ پھر کبھی آؤں گا تو سنا دوں گا. آج جی بالکل سناؤں گا نعت آپ کو, اسی لیے مجھے خیال آیا 8:45 ہو رہے ہیں تو اب بہنوں اور بھائیوں کو نعت سنا دوں. اور یار وہ سنو, وہ میں نے بیچ میں ایک بات بولی ہے نا وہ کہ وہ بیوی میں میرے منہ سے نکلا ہے نا ابھی وہ. اب تو آج کل تو بڑا ڈر لگتا ہے نا. ہاں میں آپ لوگوں سے نہیں, یہ جب جائے گا نا نیٹ کے اوپر, ہاں آج کل تو تمہارے بھائی کے بڑی جان کے دشمن ہوئے ہیں لوگ. اچھا اور پتہ ہے دشمنی بھی دیکھو یار, دشمنی بھی وہ کر رہا ہے جس کے لیے بول رہا ہوں میں, وہ کر رہے ہیں. میں تو ہمیشہ بات کی ہے تو عورت کی حرمت کی بات کی ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی عورتوں کو یہاں رکھا ہے, یہاں مردوں سے اوپر رکھا ہے. ہاں عزت دی ہے تو اس دین نے دی ہے بھائی. ہاں میں تو ان کی حرمت کی جب بات کرتا ہوں, یہ میں جانتا ہوں کہ ہماری خواتین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو دل سے اس بات پر میری عزت کرتا ہے, اس بات کو میں جانتا ہوں. لیکن جن کو یہ بات چبھتی ہے جا کر, دعوت کا بول ہر ایک تھوڑی قبول کر لیتا ہے. دعوت کا بول, وہ تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو تو اللہ کہہ رہے ہیں ناقۃ اللہ, وہ میری اونٹنی تھی, اس کو مار دیا لوگوں نے, ظالموں نے, ہاں جو کہ اللہ کی نشانی تھی. اور قوم سمود میں سے ایک انسان جانتا تھا یہ اللہ کی نشانی ہے, لیکن چلتی پھرتی دعوت تھی اس لیے اس کو بھی نہیں چھوڑا لوگوں نے. تو یہ مجھے پتا ہے, لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میرا جو بھی بول ہے وہ آپ کی عزت اور حرمت کو اونچا کرنے کے لیے ہے. اس کی وجہ سے اگر کوئی ناراض بھی ہو جائے نا میرے سے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. کیونکہ جیسے میری ماں تھی نا, آپ کی ماں بھی میری ماں ہے. میں آپ کی ماں کو اپنی ماں سمجھتا ہوں, جیسے میری اپنی بہن ہے میں آپ کو اپنی بہن سمجھتا ہوں. تو اگر ہم ہی نہیں کریں گے اس حرمت کو, اگر ہم ہی پامال کر دیں گے, پھر اور کون رکھے گا؟
کہ ویسٹ تو بھول گیا ہے اس بات کو. یہ تو ہم ہیں جو ان کو دکھاتے ہیں کہ بھائی عورت کی کیا حرمت اور عزت ہے. اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا مجمع ناراض بھی ہو جاتا ہے. لیکن چلو کوئی نہیں. ہاں غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کون سی سناؤں جی نعت؟ میرا دل بدل دے. بدلنے کا پروگرام بھی ہے جی, سوچ لیں پھر سے. میرا مطلب ہے پکڑا جائے گا جھوٹ ادھر. وہ نا میں جب ریکارڈنگ کرتا تھا نا اپنی نیا جب میں آرٹسٹ بنا, تو وہ ایک گانا تھا میرا, یہ شام پھر نہیں آئے گی. اب وہ شام آ کے ہی نہ دے کیونکہ میرے سے گایا ہی نہ جائے. اتنا مشکل. وہ جو میرے ریکارڈسٹ تھے ان کا تعلق لاہور سے تھا. اچھا ریکارڈسٹ جو ہوتے ہیں نا جی, ان کا نا یہ بڑے تحمل والے لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے سامنے ایک سے ایک کوڑ گا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ بیچارے سنتے رہتے ہیں. انہوں نے تو بڑے اچھوں کو سنا ہوتا ہے. تو آگے سے میں گا رہا, میرے سے گایا ہی نہ جائے. 18 ٹیکیں ہو گئیں. کتنی ٹیکیں ہو گئی جی؟ 18. تو 18ویں ٹیک کے بعد میں نے ان سے پوچھا سر ہوا؟ وہ اتنا بولتے تھے نہ نہیں ہوا پتر. تو میں نے 18ویں ٹیک کے بعد میں بولوں چیک چیک چیک, تو اندر سے نا وہ تنگ بھرا بیٹھا تھا. اس کی پیچھے سے آواز آئی, جڑا کدی کیش نہیں ہونا. تو میرا دل بدل دے, جڑا کدی نہیں بدلنا. نہیں بولو بدلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. میرا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے. ہوا حرص والا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے. بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. دل مغموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے. میرا ظاہر سنور جاؤ اے الہی, میرا ظاہر سنور جاؤ اے الہی. ہو میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. او میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے. سب بولے آمین. اور کوئی؟ کون کون گیا حرمین شریفین؟ ہاتھ کھڑا کرے جی. اللہ نے توفیق دی ہے. اللہ میری اللہ سے دعا ہے اس بابرکت مجلس کے صدقے اللہ سب کو جانے کی توفیق. یہ نعت بڑی عجیب نعت ہے میرے دوستوں. میں نے اس کو جب پہلی بار پڑھا, اس کو پڑھ کے میرے دل نے تسلیم نہیں کیا کہ مجھے اس کو پڑھنا چاہیے, کیونکہ میں نے کہا محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. یہ اتنی ایک عام سی بات ہے. مجھے ایسے لگا جیسے میں نثر پڑھ رہا ہوں, جیسے میں سمجھانے کے لیے محمد کا روزہ قریب, جیسے کوئی کہے میں اپنے گھر جا رہا ہوں. میں نے کہا یہ تو اتنا سا ایک عام سا جملہ ہے.
مجھے مولوی طارق جمیل صاحب نے فرمایا اس کو پڑھو کہ تمہیں نہیں پتا کہ مولانا سعید احمد خان صاحب کا تعلق کیسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے لوگوں پر، تو تم اس کو پڑھو۔ یقین کریے مجھے تو یقین نہیں تھا، جب میں نے اس کو پڑھا ہے آج ماشاءاللہ بچے بچے کی زبان پر ہے۔ ہاں، اور ایک وقت تھا کہ یہ 1992 کی بات، بہت سارے تو آپ میں سے پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے، بہت سارے اسکولوں میں ہوں گے، 92 کی بات ہے۔ میں بھی اس وقت اتنا بڑا نہیں تھا، چھوٹا ہی تھا۔ تو میں نے نیا نیا مشہور ہوا تھا، تو میں نے دیکھا دو لڑکے آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں تو اس کو پہچانتا ہے؟ کہتا ہے یہ وہی ہے پاکستان پاکستان۔ تو میرے سے BBC نے انٹرویو کیا، اور انٹرویو کر کے کہا کہ تمہاری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ کون سا تھا؟ تم تو پوری دنیا میں تم نے شو کیے ہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر گئے ہو۔ میں نے کہا جی میں گیا تو ہوں، لیکن میری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ وہ ہے جب میرے ملک کے دو لڑکوں نے جو مجھے پہچانتے نہیں تھے، پہچاننے کی کوشش میں مجھے کہا یہ وہ ہے وہ پاکستان پاکستان۔ تو میں اپنے ملک میں پاکستان کے نام سے مشہور ہوں، لیکن اسی واقعے کے تقریباً 13-14 سال کے بعد بعینی ہی یہ واقعہ ہوا۔ میں مدینے کی گلیوں میں پھر رہا تھا کسی کام سے، اور دو لڑکے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے اس کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں یہ وہ ہے مدینہ مدینہ۔ تو میں نے پیچھے مڑ کے ان کو ایسے دیکھا اور مجھے یقین نہیں آیا، نظر نہیں آئے وہ مجھے لڑکے، پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئے۔ میں سوچتا رہا یا اللہ، آج کے بعد سے پھر پاکستان پاکستان بعد میں ہو گیا، مدینہ مدینہ پہلے ہو گیا۔ عمران بشیر صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے ایک واقعہ لوگوں کو سناؤ۔ 1992 میں ویمبلی ارینا ہے، بہت بڑا ارینا ہے، 18-19-20 ہزار آدمی ادھر پروگرام دیکھنے آتا ہے۔ تو ہمیں بھی بلایا گیا، وہ پروگرام میں تھے انڈین آرٹسٹ تھے، امیتابھ بچن، سلمان خان، 4-5 اور بھی 6-7 بہت سارے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ انڈیا پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے شوز کر لیتے تھے، تو کر بھی لیتے تھے، تو اگر بلانا بھی ہوتا تو ان کو تو کس کو بلائیں، پاکستان سے کس کو بلائیں؟ پاکستانی آرٹسٹوں کو لوگ جانتے ہی نہیں تھے، پاکستانی نہیں جانتے تھے تو انڈینز کیا جانیں گے؟ ان کے بڑے بڑے سپر سٹارز تھے۔ ہم ویمبلی ارینا میں تھے، پیچھے ہمارے کمرے تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے، لائن سے ایسے جیسے وہاں تک کمرے ہیں، لائن سے کمرے تھے۔ وائٹل سائنس، اکشے کمار، ان کی میں ایکٹرسوں کے نام بھول گیا ہوں، فلانی پھر فلانی، سلمان خان، شاہ رخ خان، عامر خان، ایسے کمروں کے نام تھے۔ تو ہمیں جو اسٹیج مینیجر تھا وہ بھی کوئی ایک انڈین تھا، اس نے بلایا کہ بھائی امیتابھ بچن سب کو بلا رہے ہیں بتانے کے لیے کہ کل پروگرام کیسے ہوگا۔ تو ہم مطلب ابھی تھوڑی دیر میں پروگرام ہونے والا تھا، 1.5-2 گھنٹے میں، اب ٹینشن بھی شدید کہ یار اب یہ انڈین آرٹسٹوں کے سامنے ہم کیا جائیں گے، یہ تو اتنے مشہور ہیں۔ خیر ہم نے کہا یار کوئی نہیں، جاتے ہیں، کوئی اپنے بھی سننے والے بیٹھے ہوں گے ادھر۔ جب میں گیا ہوں نا تو ایک بڑا سا ڈور تھا، اس کے اوپر ایسے لکھا ہوا تھا امیتابھ بچن ڈور پہ۔ تو جب وہ ڈور کھلا نا، وہ کمرہ نہیں تھا، وہ تو ایک اعلیٰ قسم کی سویٹ تھی، بڑی سی 3 کمروں کی، جیسے کسی ہوٹل کا بھی کیا کمرہ ہوگا جو وہ کمرہ تھا اندر سے۔ خیر ہم اندر گئے، ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے سمجھایا پھر یہ ہوگا، پھر وائٹل سائنس اس وقت آئیں گے، پھر تم یوں کرو گے، پھر میں یوں کروں گا، پھر یہ سب۔ ہم واپس آ گئے۔ جب ہم باہر نکلنے لگے تو میرے ذہن میں آیا کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے اس دروازے کے باہر لکھا ہو وائٹل سائنس؟ ایک دم میرے دماغ نے ریجیکٹ کر دیا کہ یار کہاں تم اور کہاں یہ۔ 2000 جب آئی نا، سن 2000، تو BBC نے دل پاکستان کو دنیا کا 3را سب سے مشہور گانا قرار دیا۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو یہ بات؟ شاید کچھ کو پتا ہو، کچھ کو نہ پتا ہو۔ اور ووٹ کس نے دیا؟ آپ ہی نے دیا۔ کوئی دل پاکستان کوئی
وینیزویلا کا رہنے والا تو نہیں سنے گا. آپ ہی لوگوں نے بولا. انہوں نے کہا پوری دنیا میں 10 مشہور ترین گانے اس میں سے تیسرے نمبر پر دل دل پاکستان ہے. تو میں نے ان سے پوچھا پہلے نمبر پہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ ایک چائنا کا ایک فوک سانگ ہے. تو سنگر کدھر ہے؟ اس نے کہا سنگر کو تو مرے ہوئے 300 سال ہو گئے. اور انڈیا کا کون سا ہے؟ انڈیا کا یہ ہے. اس کا سنگر کہاں ہے؟ اس کو بھی مرے ہوئے 200 سال ہو گئے. اور میں نے کہا باقی کدھر ہیں؟ کہنا وہ جتنے بھی 10 گانے والے ہیں ان میں سے فی الحال آپ ہی زندہ ہیں. اچھا تو میں کل ہی بندہ زندہ تھا. مجھے انہوں نے ویمبلی ارینا میں بلا لیا مجھے. چلو ایک تو ہے زندہ, تو ہی آ جا. تو میں آیا نا اس وقت. تو جب وہ ان کی گارڈ وارڈ لے جا کے مجھے لے کر کس کمرے میں لے کر گئے, جس کمرے کے باہر 8 سال پہلے کیا لکھا تھا اور اب کیا لکھا تھا, جنید جمشید. میں نے وہ دیکھا کمرہ, دیکھتے ہی مجھے ایک دم 8 سال پیچھے چلا گیا میں. اور میں پہلے باہر کھڑا اس کو دیکھتا رہا. میں نے کہا یا اللہ یہ تو نے سوچوں سے بھی پہلے کر دیا. تبلیغ میں لگ چکا تھا. میرے آخری دن تھے. آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. پھر میں گیا, میں نے جا کے نماز پڑھی, ادھر 2 رکعت پڑھی, شکر کیا. میں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا اس کمرے میں کبھی کسی نے نماز پڑھی ہوگی. اسی بات کو یاد کر لیں اس دن, اسی بات پہ چھوڑ دینا مجھے. تو میرے عزیز دوستو, عزت کے خزانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہیں. عزت کے خزانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہیں. جو اس نسبت کے ساتھ ہے وہ عزت والا ہے, آنے والا وقت اس کو یاد رکھے گا. جو اس نسبت کے ساتھ نہیں ہے آنے والا وقت اس کو بھلا دے گا. آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یہ دعا کی یا اللہ جس نے گاڑی بنائی اس کی مغفرت کر دے؟ آج تک ہوئی ہے دعا کسی سے؟ یا اللہ یہ جس نے جہاز بنایا اس کی مغفرت کر دے. کم از کم یہ تو دعا کر لیں آپ, جس نے یہ موبائل بنایا اس کی مغفرت کر دے. ہاں جی, یہ بھی نہیں کرنی. لیکن ہم کہتے ہیں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ بس وبارک وسلم. کوئی دعا ہماری ایسی نہیں جن میں ان صحابہ کے نام نہ آئیں. آج دنیا میں سب سے زیادہ مسجدوں کا نام کیا ہے؟ مسجد بلال. مسجد بلال. تو یاد رکھیے گا یہ نسبت اصل عزت کی نسبت ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں, زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے. حفاظت کرو اپنے ایمان دی کی, زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے. پڑھیں میرے ساتھ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان
کو کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے۔ اب مدینے تک آواز جانی چاہیے، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں۔ چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو انشاءاللہ، چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، راضی؟ اچھا جی، اچھا یہ چلو یہ سنانے سے پہلے جو بہن نے فرمایا ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پر یہ ہفتہ وار درس بھی شروع ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے، میری بہنوں ضرور آؤ اس کے اندر، بھائیوں آپ لوگ ضرور آئیں۔ قرآن کی تجوید وغیرہ آپ لوگوں کی ہماری سب کی ٹھیک ہو جائے گی۔ میری اپنی والدہ نے اپنی آخری عمر کے اندر قرآن کی تجوید ٹھیک کی۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ قرآن صحیح پڑھنا نہیں جانتے، یہ بڑی بدقسمتی ہے، کیونکہ اچھا خیال نہیں آتا نا، بچپن میں پڑھ لیتے پھر ساری زندگی پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، تو بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ مول صاحب کب ہے یہ؟ ہر جمعے کو، ہر جمعے کو مغرب کے بعد، ہر جمعے کو مغرب کے بعد اسی ٹائم پر آپ لوگ ضرور آئیے، ضرور آ کے اپنی تجوید ٹھیک کرائیے۔ چلو ایک آخری بتا دو، ایک آخری بتا دو۔ بہن آپ نے کون سی بولی؟ قصیدہ آپ نے بولا۔ اے ہائے، یہ کس نے لکھی ہے؟ یہ کس؟ بہت بے واہ۔ چلو اس کا ایک شعر سنا دیتا ہوں۔ میری زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر، میرے دل میری زندگی میں یار۔ اصل میں پڑھی نہیں ہے نا تو یاد ہی نہیں ہے، آگے مجھے اس کے اشعار بھول گئے۔ یہ میرے شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، مفتی تقی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ میں اگر میرے پاس یہ مزید ہوتی تو یہ میں واقعی آپ کو پڑھ کے ضرور سناتا۔ چلو کچھ ایک اگلی باری کے لیے بھی پھر بلائیں گے ہی نہیں تو آپ لوگ، ٹھیک ہے نا، کوئی تشنگی چھوڑنی چاہیے اگلی باری کے لیے بھی۔ تو ایک آدھ شعر آپ کا سنا دیتا ہوں، ایک آدھ شعر جو بہن نے فرمایا، یہ بھی مفتی تقی عثمانی صاحب کا کلام ہے، مفتی تقی صاحب کا کلام ہے۔ اور جب حضرت نے لکھا، لکھ کے مجھے دیا اور فرمانے لگے اس کو پڑھیں، جا کر اس کو اسٹوڈیو میں جا کر پڑھیں، تو میں نے کہا حضرت اسٹوڈیو تو میں نے جانا چھوڑ دیا۔ کہا نہیں، اس کو جائیں اور جا کے ایسے پڑھیں جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ اگر نعت پڑھی جائے تو کیسے پڑھی جائے، یا حضرت نے ایسے فرمایا کہ کیا چیز ترنم میں سننا جائز ہے، مجھے ایگزیکٹ الفاظ بھول گئے ہیں ان کے، تو پھر ان کے حکم پر پھر میں گیا اور پھر میں نے پڑھی اور آپ لوگوں نے پسند کیا اس کو۔ الہی تیری چوکھٹ پر
بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھینٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و حسیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں الہی تیرے چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں۔ آپ کی کون سا تھا بھائی؟ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ میری۔ پڑھیے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین، رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین۔ کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا، کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا، حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں۔ پڑھیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب راضی ہیں جی؟ سبحانک اللہم و بحمدک، ہاں